پیسے والوں کی ایک ذمہ داری ہے. جب امام باقر علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک شخص آتا ہے کہ جب رسول اللہ اس دیس میں ہمارے اس قریے بستی میں وہ جو ہماری آبادی گاؤں دیہات جو بھی تھا وہاں پر آپ کے بڑے چاہنے والے ہیں اور ایسے اور ویسے شیعہ اور ویسے شیعہ ہیں. امام باقر نے عجیب جملہ ارشاد فرمایا, یہ بتاؤ مجھے کہ کیف عیادۃ الاغنیاء للفقراء, یہ بتاؤ وہاں کے فقیروں کا وہاں کے پیسے والے کتنا خیال رکھتے ہیں. کیا ہمیں نہیں پتا دنیا سے پاکستان اور ہندوستان کے اندر جو میٹروپولیٹن سٹی ہیں, بامبے, کلکتہ, مدراس, بنگلور, حیدرآباد, بڑے بڑے شہر, کراچی, لاہور, اسلام آباد اور بڑے بڑے شہروں کے نام لیتے رہیے, وہاں کے پیسے والے جن کو جو کام کرنا چاہیے وہ نہیں کر رہے. پہلی دلیل یہ ہے کہ یہ حرام کا پیسہ ہے. حرام کا پیسہ جو گلے کاٹ کر آئے, جیبیں قطر کر آئے اور جس میں نجس پیسہ ہو, اس کو کبھی توفیق نہیں ہوگی کہ وہ کام کرے. دوسری بات, مولا کائنات نہج البلاغہ جا کر پڑھیں کہ یہ پیسہ یہاں رہ جائے گا. مولا کائنات فرماتے ہیں اشد الناس حسرتاً واخیبہم سعیاً. بخدا امیر المومنین کے چھوڑ دیجیے آپ معجزات کو, یہ جو الفاظ جس طرح سے اٹھا کے لاتے ہیں علی بن ابی طالب, یہ آپ کو ایک لفظ میں برزخ کی پوری داستان سنا دیتے ہیں. بخدا یہ عجیب عجوبہ دہر ہے علی بن ابی طالب کی ذات. واقعاً جو شعراء نے کہا ہے کہ مظہر العجائب, واقعاً مظہر العجائب ہے, یعنی جب گفتگو کرتے ہیں تو عجائبات دکھلاتے ہیں, جب کوئی معجزہ دکھاتے ہیں تو عجائبات دکھلاتے ہیں. یہ ذات, اور جب دو جملے عربی کی لغت سے ڈکشنری سے اٹھا کر لا رہے ہیں تو وہاں پر کوئی نہیں لا سکتا. اشد الناس حسرتاً واخیبہم سعیاً, سب سے زیادہ جو پچھتاوا ہوگا جس کو قیامت میں اور حسرت کھائے گا, واخیبہم سعیاً, اور جس سے زیادہ سب سے زیادہ جس کی کوششیں اکارت جائیں گی, اکارت گئیں, اور سب سے زیادہ جس نے حسرت کا شکار جو ہوگا وہ کون ہوگا؟ رجل کسب مالا فی غیر حلہ, جس نے مال کو جمع کیا حرام طریقے سے, مر گیا چھوڑ کر. مولا فرماتے ہیں وارث لذتیں اٹھائیں گے, یہ قبر میں عذاب میں مبتلا ہوگا. تو ایک بات میں بتا دوں یہاں سے کہ جو اپنے آپ کو شیعہ سمجھتے ہیں اور ہم مجلس اور ہم ماتم میں جاتے ہیں اور یہ کرتے ہیں, اگر آپ نے وہ حقوق ادا نہیں کیے مومنین کے جو امیر المومنین نے آپ کی گردن پر رکھے, اگر آپ نے وہ حقوق ادا نہیں کیے تو آپ امیر المومنین کی طاقت کو جو برزخ میں ہے, جو امیر المومنین کی سلطنت جو قیامت میں ہے, اس کو بہانہ مت بنائیے دوسروں کے گلے کاٹنے کا, دوسروں کی جیبیں کاٹنے کا. اس کو بہانہ مت بنائیے رشتہ داروں کے حقوق کو غصب کرنے کا. اس کو بہانہ مت بنائیے کہ اپنے آپ کو بچا کر گھر میں بیٹھ جانے کا. جس حد تک ہو سکے لوگوں کی خدمت کریں, جس حد تک لوگ ہو سکے لوگوں کے دکھ درد کو بانٹیں, جس حد تک ہو سکے. اور واقعاً یہ بڑا عجیب سلسلہ ہے کہ یعنی بڑا عجیب مسئلہ ہے کہ کب یہ دولت کام آئے گی. ایک ایک نام موجود ہے, بڑے بڑے جو ملٹی ملینئر قسم کے اور بڑے بہت بڑے گروپ سے, پاکستان کے بھی ہندوستان کے بھی مومنین ہیں جو کہ امیر مومنین کی محبت کا دم بھرتے ہیں, لیکن کیا وہ اتنا کام کر رہے ہیں جتنا کرنا چاہیے؟ چھٹے امام نے فرمایا جو ہمیں ہماری توہین کرے گا وہ ہم میں سے نہیں ہے. ایک شخص اٹھا کہا یا ابن رسول اللہ آپ کا شیعہ کون ہے جو آپ کی توہین کرے گا؟ کہا کہ تو انہی میں سے جس نے ہماری توہین کیا, ہمارے حق کو غصب کیا. کہا یا ابن رسول اللہ میں نے آج تک غصب نہیں کیا. کہا کہ غلط کہہ رہا ہے, تو یاد کر جب تو حج کے سفر پہ جا رہا تھا ہمارے ایک چاہنے والے نے تجھ سے کہا کہ مجھے اپنے اونٹ پر بٹھا لے, میرے پیروں میں چلنے کی طاقت نہیں ہے. تو نہیں رکا تھا, تو نے نہیں دیکھا تھا, تو نے اس کے حق کو غصب نہیں کیا تھا, تو نے ہمارے حق کو غصب کیا. اگر کوئی بیوہ مومنہ آ رہی ہے تو یہ آپ اس مومنہ کو نہیں دھتکار رہے, آپ علی بن ابی طالب کے حق کو غصب کر رہے ہیں, آپ جناب سیدہ کے حق کو غصب کر رہے ہیں. اور جہاں تک یہ بات جائے وہ لوگ جو اربوں کی دولت کماتے ہیں, ہمارے پاس اطلاع نہیں آتی کیا مشاعرہ منعقد کروا دیا, ویرائٹی شو منعقد کروا دیا, ناچ گانے کی محفلوں کو منعقد کروا دیا, سیاسی حمایت حاصل کرنے کے لیے پیسے کو پانی کی طرح بہایا. لیکن جب علی بن ابی طالب کے چاہنے والوں پر بات آئے تو تم کو فقراء نہیں دکھتے, تم کو غربا نہیں دکھتے. تم کو یہ سمجھ میں آتا ہے کہ ہانگ کانگ کی اسٹاک مارکیٹ جب کھلتی ہے تو نیو یارک کی اسٹاک مارکیٹ سے ڈفرنس کیا ہوتا ہے. تمہاری یہ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ کتنے غریب غربا ہیں, کتنے فقراء ہیں, حالت کیا ہے ہمارے بر صغیر میں مومنین کی. غاصب حق علی بن ابی طالب ہے جو جانتے بوجھتے ہوئے اپنی دولت کو بچائے. ذمہ داری ایک دفعہ مجھ پر میرے بیوی بچوں کی ذمہ داریاں, ماں باپ کی, چھوٹے بہن بھائیوں کی, میرے پاس سیونگ ہی نہیں ہے. ایک دفعہ سیونگ ہے تو مولا کائنات نے کہا اس میں سے ہر شخص اپنے ضمیر کی عدالت میں دیکھے اپنے آپ کو علی بن ابی طالب کی بارگاہ میں رکھ کر کہ کتنے وہ نیک کام کر سکتا ہے. ظاہر سی بات ہے ہر ایک کی گنجائش ہے, ہر ایک کی کیپیسٹی ہے. ایک شخص کو اتنے پیسے رکھنے ہیں بچوں کے اسکول کی فیس کے, ایک شخص کو اتنے پیسے رکھنے ہیں فلاں دوا وغیرہ خریدنے کے لیے, اتنے پیسے رینٹ کے رکھنے, اتنے پیسے فلاں ضرورت کے. یہ ہو گیا, اب صدقہ اور خیرات کی باری آتی ہے. اور من ایقن بالخلف جاد بالعطیہ, جو یقین رکھتا ہے کہ خدا اس کے صدقات و خیرات کو واپس لوٹائے گا اس تک,
جتنا جو یقین رکھتا ہے اتنے خوبصورت طریقے سے خیرات کرتا ہے.